اگر آپ آج کی ویڈیو میں بتایا ہوا استغفار کے خاص الخاص عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا کہ جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا، مگر استغفار کی ہمت کو اجاگر کرنے کے لیے پھر بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ اگر کوئی شخص چاہے کتنا ہی غریب، مفلس و ندار ہو، یہ عمل کرنے والا اپنا نصیب بدلتا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس میں کشش رزق کے لیے مقناطیسی کی صلاحیت ہے کہ عمل کرنے والا آگے آگے اور رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا بہت بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ حضرت ابن الملک فرماتے ہیں کہ جو شخص معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جان رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ بغیر کسی کمی پیشی کے اس تک پہنچ کر رہے گا، اگرچہ وہ رزق و روزی کو تلاش کرنے کے طریقے نہ بھی جانتا ہو۔ نیز جتنا خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں پہنچے گا، بھلے وہ جتنا ہی زیادہ چالاک اور ہوشیار کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب اس لیے بنایا کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان و آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا کو دارالامتحان اس لیے بنایا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے اس کا دارالامتحان ہونا تو بنتا ہے تاکہ آخرت میں اچھے برے اعمال والوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو دنیا میں اسباب کا استعمال ضروری ہے، جیسے اگر کسی کو پیاس لگے تو اسے پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس جانا ہوگا، نہ کہ کنواں خود چل کر اس کے پاس آئے گا۔ ایسے ہی دنیا دارالاسباب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری اسباب پیدا فرما دیے۔ اب جب کہ بات یہاں رزق پر ہو رہی ہے تو حلال روزی کے لیے کیا سبب اختیار کیا جائے؟ تو جن اسباب کے ذریعے اللہ سے رزق طلب کیا جاتا ہے وہ تو بہت سے ہیں، جیسے جاب وغیرہ، محنت مزدوری، کام روزگار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سو ان سب میں سے ایک اہم سبب اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا بھی ہے، یہ بھی رزق کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو رزق کی بندشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کا انسان کے رزق کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق خود قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ توبہ استغفار رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جس کا مفہوم ہے اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولادوں میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، تم پر آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائے گا، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوجات والے باغات عطا فرمائے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے ہی فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور کئی دوسری قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام سے ایک شخص نے قحط سالی کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت ان سب کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو جواب میں آپ نے سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 تلاوت فرما کر سوال پوچھنے والوں کو مطمئن کر دیا۔
بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ نے بڑی حیرت انگیز تاثیرات رکھ دی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ استغفار بہت طاقتور عمل ہے۔ آپ ایک دن میں کم سے کم 2000 دفعہ استغفار کا ورد لازمی کریں۔ آپ جتنا زیادہ اس کی کثرت کریں گے، اسی قدر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئیں گی۔ آپ خود بھی یہ خاص الخاص روحانی وظیفہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ ثواب کی نیت سے کومنٹس میں ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔